چیئرمین پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار، پراکسیز کے ذریعے ملکی مفادات پر حملہ آور ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کچا چٹھا کھول دیا۔ سابق وزیراعظم نے کرپشن، اداروں کے خلاف مہم جوئی، سیاسی انتقام، اختیارات کے ناجائز استعمال سمیت ہر سیاسی جرم کیا۔ فورن کو ایجنٹ کا بنانا ہٹانے کا فائدہ پاکستان کو ہوا، کہا ملک دشمن مہم جوئی سے کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہوگا۔ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ طے پا گئی، انتخابات اکتوبر کے بجائے نومبر میں کرانے پر اتحادیوں میں اتفاق۔ قائد نون لیگ کی سعودی عرب سے بااعتماد ساتھیوں سے ٹیلی فون پر بات چیت، اکثریت نے وسط ستمبر میں نواز شریف کو وطن واپسی کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قانونی ماہرین کو تمام رکاوٹیں دور کر کے واپسی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت، پارٹی ذرائع نے تصدیق کر دی۔ نون لیگ کا انتخابی اتحاد کے بجائے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور، استحکام پاکستان پارٹی، جے یو آئی فے اور پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ مذاکرات کے لیے مریم نواز کو ٹانس سونپ دیا گیا۔ وطن واپسی پر مولانا فضل الرحمان پیر پگارا سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا سولو فلائٹ لینے کا فیصلہ، نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبروں کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا۔ پارٹی کی سیکریٹری اطلاعات فردوس عاشق عوان نے تمام خبروں کی تردید کر دی، کہا پارٹی انفرادی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایک نئی دلچسپ سیاست جنم لے رہی ہے۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس میں نون لیگ سے نالا نظر آئے۔ پی ڈی ایم کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی راستے جدا ہوں گے۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نیشنل ایگریکلچر سیمینار، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک۔ فارمنگ کے جدید طریقہ کار، پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ اور لائیو اسٹاک کی ابھرتی مارکیٹ کے مصنوعات زیر بحث، زرعی ماہرین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ 70,000 کیوسک کا ریلا شکرگڑھ کے سرحدی گاؤں میں داخل، فصلیں زیریات، قصور کے درجنوں سرحدی گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع، ریلے میں پھنسے 100 سے زائد افراد کو بچا لیا گیا۔ ناروال اور قصور میں 470 افراد کا انخلا، دریائے ستلج میں پانی کی سطح 16 فٹ سے تجاوز، اٹاری پتن کے مقام پر ٹریکٹر ٹرالی ڈوب گئی، لوگوں نے چھلانگیں لگا کر جانیں بچائیں۔ بھارت نے گزشتہ روز دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک پانی چھوڑا تھا۔ دریائے چناب میں خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے الیکشن نہ لڑ کر اپنی عزت بچائی، پی ٹی آئی نے اگر جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیا تو ہمارا کیا قصور۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں اب اختیارات کے رونے کے بجائے کام کیا جائے گا، ہم تنقید کا جواب تنقید سے نہیں کام سے دیں گے۔ مرتضی وہاب کے چہرے کے پیچھے وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا تنقید، کہا عباسی شہید اسپتال کے اطراف گندا پانی جمع ہے جس سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اسپتال کے افسران کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی، ایک ہی صوبے میں 2 نظام چل رہے ہیں۔ سلیکٹڈ میئر جماعت اسلامی کے ناظم آباد ٹاؤن کے چیئرمین کو چارج منتقل نہیں کر رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کل دوبارہ طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی کو آج 4 بجے پیش کرنے کا حکم، پرویز الہی نے جیل میں ہی بی کلاس کی سہولیات نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے۔ یاسمین راشد کے 4 مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سرفراز چیمہ اور سینیٹر اعجاز چودھری کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت نے دونوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز سمیت تمام ملزمان بری، عدالت نے پوچھا کہ شہزاد اکبر کا ریکارڈ کہاں ہے، وہ کون سے افسر کو ریکارڈ فراہم کرتے تھے۔ تفتیشی افسر نے بتایا شہزاد اکبر ڈاکٹر رضوان سے ملنے آتے تھے، انہوں نے ہی تمام معاملے کی تفتیش کی۔ عدالت نے کہا جو بندہ فوت ہو گیا اس پر ہی سب کچھ ڈال رہے ہیں۔
نیب لاہور کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گرفتاری کا فیصلہ۔ نیب کی چیئرمین نیب سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا۔ ذرائع کے مطابق نئے آرڈیننس کے تحت عثمان بزدار کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عثمان بزدار طلبی کے باوجود 14ویں مرتبہ نیب لاہور میں پیش نہیں ہوئے۔ عثمان بزدار پر آمدن سے زائد اثاثہ جات، تقرر اور تبادلے ٹھیکوں میں بے ضابطگی کے الزامات ہیں۔ ملک میں بجلی کا بحران برقرار، شارٹ فال 6232 میگا واٹ ریکارڈ، مجموعی پیداوار 20,000 میگا واٹ طلب 27,000 سے زیادہ ہو گئی۔ شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے، دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ پی سی بی الیکشن کمشنر کے عہدے کی مدت پوری ہوئے بغیر کیسے ہٹا دیا گیا؟ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، عدالت جائزہ لے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، پی سی بی کو نوٹس جاری، عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی عدالتی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ کچے کے ڈاکوؤں کا پولیس پر حملہ، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 اہلکار زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ کچے کے علاقے میں مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری، 3 خواتین بازیاب، ڈاکو فرار۔ تینوں خواتین تیغانی گینگ کے پاس تھیں۔ پولیس کے مطابق لڑکیوں کو 1.5 ماہ قبل بلا کر اغوا کیا گیا تھا۔ مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری۔ ایف آئی اے گجرات سرکل کی انسانی اسمگلرز کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری۔ گجرات سے جن محمد عاطف اور عباس بخاری گرفتار۔ دونوں ملزمان لوگوں کو باہر بھجوانے کے لیے 14 سے 25 لاکھ روپے وصول کرتے تھے۔ یونان کشتی سانے میں زندہ بچ جانے والا گجرات کا خوش قسمت پولیس اہلکار اپنے گھر پہنچ گیا۔ چک سادہ شریف کے عثمان صدیق وطن واپسی کے بعد ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کر چکے ہیں جن کے پیارے اس سانے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان میں کانگو کے وار میں پھر شدت آنے لگی۔ عید قربہ کے بعد کانگو سے ایک شخص جاں بحق، 4 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 50% کیسز کا تعلق افغانستان سے ہے۔ مورو کے نجی اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کی غفلت، نومولود بچے کی جان چلی گئی۔ غلط آپریشن کے باعث بچے کا سر کٹ گیا اور ڈاکٹر اسپتال سے فرار ہو گئی۔ لواحقین کا خاتون ڈاکٹر کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ جاری، پولیس نے اسپتال پہنچ کر حالات پر قابو پایا۔ مودی کی مسلم دشمنی پالیسیز نے بالی ووڈ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کے بعد دیگر مسلمانوں اور اسلامی عقائد کے خلاف نفرت پر مبنی فلمیں بھی بننے لگیں۔ تاہم مودی سرکار کی ایک نہ چلی۔ 4 سال بعد سپریم کورٹ آف انڈیا میں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست کو بالآخر نمبر لگ ہی گیا۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنسیخ کا 5 اگست 2019 کا اقدام سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے